القدوس کون ہے؟ قدوس کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر یہی بیان کیا جاتا ہے کہ القدوس خدا کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ال عربی کا ڈیفینٹ آرٹیکل ہے جس کے لیے انگریزی میں دا اور عبرانی میں ہا کو استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر ال کے بعد قدوس جس کے معنی ہیں الطاہر، تمام عیوب و نقائص سے منزہ، نہایت پاک۔ قدوس ایسی ہستی ہے جو تمام عیوب و نقائص سے منزہ و مبرہ ہو۔ اردو اور عربی کی لغات یہاں تک ہی ہماری رہنمائی کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد انہی لغوی معنی کو لے کر القدوس کی تعریفیں اور وضاحتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم بھی کچھ ایسا ہی کریں، پہلے اس لفظ کی ایٹمالوجی کو معلوم کرتے ہیں، جس کے لیے ہمیں عبرانی کی طرف رجوع کرنا ہوگا، جہاں سے یہ لفظ عربی زبان میں آیا ہے اور پھر ہماری اردو میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ عبرانی میں لفظ قدوس کا روٹ ورڈ قدس ہے، جس کے بنیادی 3 حرف کوف، دالت، شین یا سین ہے، جن سے لفظ قدش یا قدس بنتا ہے، جس کے معنی ہیں سیکرٹ، ہولی، پاک یا مقدس۔ سو قدوس وہ ہے جو مکمل طور پر ناپاکی سے الگ ہو۔ قدوس ہونا نفیس، لطیف، معطر ہونا ہے، صاف و پاکیزہ ہونا ہے، اور اس کا دوسرا مطلب ہے سیپریٹ یا الگ۔ مزید اس کا مفہوم ایسا ہوگا سیپریٹ، علیحدہ، جس میں اسپیشل یا خاص ہونے کا پہلو نمایاں ہو۔ سو قدوس وہ ہے جو الگ ہو، اپنے علیحدہ ہونے کے سبب سے خاص ہو، پاک ہو، بلند ہو۔ اب باقی جو بھی اس لفظ کے بارے میں کہا جائے گا وہ اس لفظ کی وضاحت ہوگی، اس کے استعمال کے تحت اس کا تصور ہوگا۔ اب یہاں لفظ قدوس میں آئیڈیا آف سیپریشن پایا جاتا ہے، اور یہی اس کی اصل سپرٹ ہے۔ جہاں اس لفظ کی کسی بھی صورت میں علیحدگی کا، الگ ہونے کا مفہوم ضرور ہوگا۔ اگر بات مخلوق کے قدوس ہونے کی ہے تو اس میں سیپریشن ود اسپیشل پرپز ہوگی، لیکن جب خالق کو قدوس کہا جائے گا، یعنی اسی لفظ کو خدا تعالیٰ کے لیے استعمال کریں گے، تو اس سے مراد وہ جو دائمی پاک ہے، اپنی ذات میں قدوس ہستی ہے، ازل سے ابد تک پاک بے عیب ہے، اپنے کاموں میں، اپنی باتوں میں، اپنے کلام میں، اور پھر یہ بھی کہ خدا ہم سے الگ ہے، پوشیدہ ہے، یا ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، تو یہ علیحدگی کا ایک سبب ہے کہ وہ اس قدر پاک ہے کہ انسان کیا، فرشتے کیا، کوئی بھی اس کی قدوسیت کو پا نہیں سکتا، اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ لہٰذا قدوس کو یعنی خدا کی قدوسیت کو معلوم کرنے کے لیے لفظ قدوس کے 2 اہم استعمالات سمجھنے ہوں گے، بہت ہی اختصار سے۔ ایک تو اس لفظ کو خدا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور دوسرا مخلوقات کے واسطے، جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر بھی کیا۔ پس مخلوقات کے حوالے سے اس لفظ کے مختلف استعمال ہیں۔ مثلا ہم سین کی آواز کی بجائے شین کی آواز سے کچھ الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ قاداش، قدوش، قدوش، قادوش، قدش، مقدش، اور پھر قدوسی یا قدوشی۔ ابھی ان الفاظ کی وضاحت تو نہیں کریں گے، بس اتنا عرض کریں گے کہ یہ مخلوق کے حوالے سے ہیں۔ خدا کے لیے قدوس جب استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد ایسا پاک جو اپنی ذات میں کامل طور پر بے عیب ہے، اپنے کلام میں، اپنے کاموں میں، اپنے ہر نام، لقب، صفت میں دائمی پاک ہے۔ اس لیے صرف اور صرف خدا القدوس ہے۔ مزید خدا تعالیٰ کی قدوسیت کی وضاحت معلوم کرتے ہوئے یسایہ نبی اور مکاشفہ میں درج بیان کی روشنی میں خدا کے قدوس ہونے کو سمجھا جا سکتا ہے، جہاں مقرر فرشتے خدا کے حضور پکارتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں، قدوس، قدوس، قدوس۔ اس ذکر کے بغیر القدوس کی پہچان معلوم کرنا مشکل ہوگا۔ یہ آسمانی الفاظ ہیں جو فرشتے خدا تعالیٰ کی پاکیزگی، اس کی ہولینس، بزرگی کو بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فرشتے یہاں خدا کی رحمت کو نہیں پکارتے، نہ ہی اس کی محبت کو یاد کرتے ہیں، اور نہ ہی اس کے انصاف کا کوئی ذکر کرتے ہیں، بلکہ یہاں
اس صفت کا انتخاب ہے جو خدا تعالیٰ کی ہر صفت میں شامل ہے، یعنی اس کی قدوسیت، پاکیزگی۔ اس کا الرحمان ہونا اس کی رحمتیں اس کی پاکیزگی کے ساتھ ہے، اس کی محبت سراسر پاک اور بے عیب محبت ہے، اور اس کا انصاف لا خطا انصاف ہے۔ نیز یہ کہ خدا کی ہر صفت، اس کا ہر نام، اس کی ہر بات، اس کی کامل ذات قدوس ہے، اس لیے وہ القدوس ہے۔ مخلوقات میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اس طور سے قدوس ہو جیسا خدا ہے، نہ تو انسان، نہ ہی فرشتے، اور نہ ہی موجودات میں کوئی اور شے۔ انسان میں سے کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو اپنی پاکیزگی سے خدا کے حضور قائم رہ سکے، اور فرشتوں کو بھی جو پاکیزگی عطا کی گئی ہے وہ انہیں تب تک نصیب ہے جب تک وہ خدا کی پاک مرضی کے تحت اس کی خدمت گزاری میں قائم رہتے ہیں، اور یہاں تک کہ یہ زمین آسمان بھی ناپاک ہو سکتے ہیں۔ غرض ہر وہ شے جو خلق ہوئی ہے وہ اپنے اصل مرتبے سے گر سکتی ہے، لیکن صرف اور صرف خدا کی ذات، الہی ہستی ہر حال میں بے عیب اور پاک رہتی ہے۔ خدا کے اس نام یا صفت کے حوالے سے اہم ضابطہ یا بہت ہی ضروری اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا کی ذات کو بیان کرتے ہوئے، اس کے نام، صفات یا القاب کا ذکر کرتے ہوئے اگر کہیں پر بھی اس کی قدوسیت نظر انداز ہو جائے تو مان لے کہ بیان کرنے والا گمراہی کا شکار ہو چکا ہے، کیونکہ کوئی ایسا وقت یا لمحہ نہیں جب خدا قدوس نہ ہو، اور اس کی کوئی بھی ایسی صفت یا کام یا کلام نہیں جس میں اس کی قدوسیت نہ ہو، وہ قدوس نہ رہے، پاک اور پوتر نہ ہو۔ اس لیے صرف اور صرف اسی کو دائمی پاکیزگی زیبا ہے۔ کچھ اور خاص باتیں جس میں خدا تعالیٰ کا القدوس ہونا مطلب بدنی، ذہنی، شعوری، پوری شخصیت کی ناپاکی، نجاست اور کمی اور کمزوریوں کو دور کرنے والا۔ القدوس کسی بھی حالت میں ہو وہ قدوس ہی رہتا ہے، پھر چاہے وہ عرش پہ ہو یا پھر زمین پر یا زمین کے نیچے پاتال میں، وہ ہر مقام پر، ہر مکان میں اپنی پاکیزگی میں یکساں ہے۔ سو خدا القدوس اس لیے ہے کیونکہ ساری طہارت اسی سے نصیب ہوتی ہے۔ وہ صرف پاک و بے عیب ہستی نہیں بلکہ ہر نجاست کو، ہر گناہ بدی کو پاک کرنے والا ہے۔ القدوس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی بھی نجاست سے ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ ناپاک اسے چھو کر پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ پس القدوس کی اصطلاح یا یہ نام خدا ثالوث کے لیے ہے، یعنی خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے لیے ہے، جو دائمی قدوسیت میں ہے، ازل اور ابد تک ہر حال میں، ہر مقام میں کامل طور پر پاک اور قدوس ہے۔ جتنی بھی پاکیزگی، قدوسیت قائم ہے وہ سب خدا ثالوث سے ہے، جس کا دیدنی تجربہ اگر بنی نوع انسان نے کیا ہے تو وہ ابن اللہ کی بشریت میں ہے۔ جب ابن خدا کی بشریت میں بدنی ناپاک لوگ اسے چھوتے ہیں وہ پاک ہو جاتے ہیں، پھر چاہے وہ کوڑ کے مریض ہوں جو بدنی ناپاکی کا نشان ہے، یا پھر مردے جنہیں لوگ چھوتے ہی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں اس عورت کا ذکر بھی تو ہوگا جو 12 برس سے خون جاری ہونے کے سبب ناپاک تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو چھونے سے پاک لوگ بھی ناپاک ہو جاتے، اور ایسی اور بھی نجاستیں اور ناپاکی کی حالتیں تھیں جو انسان کو ناپاک کرتی، لیکن انسانی تاریخ میں ایک واحد ہستی مسیح یسوع ہے جسے کوئی ناپاک نہیں کر پایا، بلکہ جو بھی ناپاک نجس آپ کو چھوتا ہے وہ خود پاک ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دوسروں کو پاک کرنے کی صفت صرف اور صرف الہی صفت ہے۔ یہ الہی استحقاق ہے جو ابن خدا اپنی بشریت میں ظاہر کرتا ہے، اور کس طرح سے اپنی قدوسیت کو موجودات پر عیاں کرتا ہے۔ تو اس کے القدوس ہونے کا ثبوت ملتا ہے جو ہر بدی کو صاف کرتا ہے، انسان کو، وقت کو، مقام کو، رشتوں کو پاک کرتا ہے، کیونکہ وہ القدوس ہے۔ القدوس کوئی نبی، پیغمبر، رسول، ولی یا پیر، فقیر یا کوئی فرشتہ نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا کی ذات کی بات ہے جو خود پاک ہے اور دوسروں کو پاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جب ہم رب العالمین کو القدوس کہتے ہیں تو ہم اس کی قدوسیت کا اقرار کرتے ہیں، اور ہماری پاکیزگی اسی کی قدوسیت کی دین ہے۔ اس بارے میں سوچئے گا ضرور کہ جب آپ خدا تعالیٰ کو القدوس کہتے ہیں تب آپ کی سوچ میں اس بات کا کیا تصور ہوتا ہے۔
ہے۔